بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ آج 17 نومبر بروز اتوار میں آپ کے سامنے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب جیل میں بہت دیر تک نہیں رکھا جا سکتا۔ ان کی رہائی جیل سے یقینی ہے ہر حالت میں، لیکن کن پیرامیٹرز پر ہے اور یہ رہائی کی ممکنات کیا ہیں، یہ تھوڑا ابھی ڈیفائن ہونا باقی ہے۔ یہ طے ہے کہ اب حکام کی ذہن سازی ہو چکی ہے اور ان کو بھی بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اب ہم بہت دیر تک عمران خان صاحب کو اندر رکھ نہیں سکتے، کیونکہ جہاں وہ 26 اور اب سے کانگریس مین ہے، اس سے پہلے کافی زیادہ کانگریس مین تھے امریکہ کی طرف سے، اور اب برطانوی حکام، برطانوی وزیر خارجہ نے یہاں پاکستانی حکام سے رابطہ کیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی جیل میں کسٹڈی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے اس کی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ وہ ہیں دوسرا، میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں پتا کہ کس پیرامیٹرز پر ہے، کیونکہ یہاں ایک اور دھچکا لگ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف پوری تیاریوں کے ساتھ آ رہی ہے جی، اس باری 100 نہیں 1000 دن کا مال اور معاملہ ذہن سازی کا ہے کہ انہوں نے وہ دھرنے کو دینا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے اس حکومت کے لیے، اس سیٹ اپ کے لیے، اور اس سیٹ اپ کے کرتا دھرتاؤں کے لیے بہت زیادہ، اس ہائیبرڈ سسٹم کے لیے بہت زیادہ خطرناک والی بات ہے۔ اس کی کچھ تفصیلیں میرے پاس، ایک اہم ترین جج کو جی، اور وہ 8 فروری کے انتخابات والا معاملہ تھا جس کی بنا پر خواجہ آصف صاحب کہتے تھے کہ اگر 25 اکتوبر تک یہ فیصلہ نہ آیا، آئینی ترمیم نہ پوری ہوئی، تو ان کو یہ لگتا ہے، یعنی سپریم کورٹ والوں کو یہ لگتا ہے کہ 2024 کا جو 8 فروری کا انتخاب ہے وہ اس کو کلعدم قرار دے دیا جائے گا، دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں، ہماری حکومت جا سکتی ہے۔ جی ہاں، وہ اس سٹیپ کے اوپر کچھ کام ہوا ہے، اس کی بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اہم ولاگ ہے اور انفارمیٹیو ہے، اس کو لیے اس کو مس نہیں کرنا۔ لیکن سب سے پہلے میں ذرا نواز شریف صاحب سے شروع کروں کہ ان کی کل صحافیوں سے بڑی غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ صحافی بھی تو ایک تو بڑے مزیدار قسم کے بٹھاتے ہیں نا، خدایا ایسے پنٹر قسم کے صحافی بٹھاتے ہیں، ایون فیلڈ کے باہر ہو یا یہاں ہو، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، جن کو بتایا گیا تھا یہ سب صحافی کم، وہ سیاستدان زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور سر آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ جب پی ٹی آئی نے اتنی کال دی ہے ملک کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے احتجاج کی، تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا وہ میں وہی کہوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں، ڈی اسٹیبل کرنے کی کوشش ہے۔ لائک اس طرح کے سارے سوال، پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کون کون سا بکاؤ میڈیا ہے، کون کون سے ٹکے ٹکے کے یہ صحافی ہیں جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکتوبر سے لے کے آج تک، اکتوبر 2023 سے لے کے یہ نومبر 2024 آ گیا، آج تک کسی پاکستانی انڈیپینڈنٹ صحافی سے نواز شریف صاحب نے بات نہیں کی۔ آج تک کسی اینکر پرسن کے ساتھ انہوں نے کوشچن آنسر کا سیشن نہیں کیا۔ کوئی بات دکھانے والی ہو تو کریں، کوئی بات بتانے والی ہو تو کریں۔ وہ مسلسل ابھی پچھلے ہی نوسٹلجک وے کے اندر چل رہے ہیں، ریٹرو رسپیکٹو وے کے اندر چل رہے ہیں، پرانی تاریخوں کے اندر ہی، شاید یہی وجہ ہے۔ لیکن انہوں نے غیر رسمی گفتگو میں نواز شریف صاحب نے کچھ ریگریٹس کا اظہار کیا، وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب میری بات مان لیتے، کیا بات مان لیتے یہ نہیں بتایا، میری بات مان لیتے تو آج ہم سب ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے۔ اچھا وہی اہم بات، یہ نہیں بتایا کہ کون سی بات منوانا چاہتے تھے یہ عمران خان صاحب سے۔ ویسے عمران خان صاحب تو ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں میرا مینڈیٹ مجھے واپس کرتے تو ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال نواز شریف صاحب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ جب احساب کی جو جنگ ہے نا وہ عمران خان صاحب جیت چکے، تبھی آپ اپنے مخالف سے متعلق کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں آیا۔ چوتھی بار وزیر اعظم والا سوال کیا نا، وہ بھی انہوں نے پوچھ لیا نا کسی نے بار بار کہ نواز شریف صاحب تھوڑا بول رہے ہیں، شکر ہے لندن میں بول رہے ہیں، ادھر آ کے پھر اتنا سا ماسک ہوگا وہ نہیں بات کریں گے زیادہ۔ تو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے، یہ بھی سوال باقاعدہ پلانٹڈ تھا، تو یہ بات تو ابھی تک اندیکھی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہی بالکل تسلی بخش جواب انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا چوتھی بار وزیر اعظم آپ کیوں نہیں بنے؟ تو آپ کس نے روکا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے چوتھی بار وزیر اعظم بننے سے کسی نے نہیں روکا تھا، پہلے سے یہ طے تھا کہ اگر اکثریت نہ ملی تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، یعنی 2/3 اکثریت نہ ملی تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا۔ یہ بات تو جلسوں میں کھڑے ہو کر آپ نے کبھی بھی نہیں کی، یہ تو آپ کے پارٹی کے رہنماؤں نے بھی کبھی نہیں کی کہ جی 2/3 میجورٹی ہوگی تو نواز شریف وزیر اعظم بنے گا۔ بھائی آپ نے تو چوتھی بار وزیر اعظم کا نعرہ لے کے آئے تھے، آپ نے کبوتر بھی اسی لیے بٹھایا تھا، اور تو اور آپ کی پوری پارٹی نے آپ کا پوسٹر بیچا تھا کہ چوتھی بار ایک باری فیر شیر، چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف۔ جنگ اخبار کے اور ایکسپریس اخبار کے فرنٹ پیجز کے اوپر تھا چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف، تو یہ تو کہیں بھی نہیں آپ نے کہا تھا۔ تو میرا خیال ہے وہ جو ڈیل ویل والا فیکٹر ہے، وہ جو اگنورنس اور سیاست سے آؤٹ کرنے والا جو فیکٹر ہے نا، جو صحیح معنوں میں
آپ کے ساتھ ہوا ہے، ابھی ذرا تھوڑا سا وہ آپ اس کے اوپر ہاتھ ہولا رکھ کے بیٹھے کہ مجھے اگر 2/3 میجورٹی نہیں ملی تو اس لیے میں وزیر اعظم نہیں بنا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو بنا دیا کہ بھائی خالہ جی کا بڑا بازار تو آپ لوگوں کی. تو کبھی خیر ہے انہوں نے کتاب تو خیر کبھی لکھنی نہیں. تو یہ سچ تو ہمارے سامنے ہے، شاید اقرار ان کی فیملی میں سے کبھی کوئی کر دے، شاید وہ بریڈ چینج بھی ہو جاتی ہے کہ یہ ہے کیا چیز، کس نے آپ کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا، کیوں آپ نے باقاعدہ طور پر یہ ڈیل کے آفر یاسمین داشی صاحبہ کو جیل کے اندر بھیجی کہ آپ کی ضمانتیں ہو جائیں گی اگر آپ وہ کیس واپس لے لیں کہ ان کے حلقے سے نواز شریف نے جیتا، یاسمین داشی جیتی. یہ سب تو ہمارے سامنے ہم بچے تھوڑی ہیں، یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں. تو بہرحال جن کا پوسٹر بیچا گیا وہ کہتے ہیں میں تو کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں، بھی 2/3 میں آپ نے کیا کیا ہے بھائی جو 2/3 میجورٹی آپ کو دی جائے؟ کیا کر لیا تھا آپ نے پاکستان آ کے؟ 3 جلسے کیے تھے آپ نے، اس کے بعد آپ گھر بیٹھ گئے تھے، کوئی جلسوں میں جو ہو رہا تھا آپ کے ساتھ وہ آپ فیس نہیں کر سکتے. 2 یا 3 جلسوں میں تھے، باقی تو آپ مال ٹاؤن کے اندر ہی رہے ہیں، آئین بناتے رہے ہیں، یہی سب کرتے رہے ہیں. تو یہاں ادھر برطانوی ایم پی ایز نے نا خط لکھا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ اپنے وزیر خارجہ کو کہ فوجی عدالتوں میں کیس چلایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، اس حوالے سے برطانوی جمہوریت کو خدشات ہیں جی، اور فوجی کسٹڈی میں تحویل پہ دیے جانے کے حوالے سے. یہ بیسیکلی زلفی بخاری صاحب نے یہ کام کیا تھا اور انہوں نے یہ خط لکھوایا تھا ایم پی اے سے، برطانوی ایم پی اے سے. تو اس پر برطانوی وزیر خارجہ کو خط لکھا گیا تھا، تو برطانوی وزیر خارجہ کا رد عمل آ گیا ہے. ڈیوڈ لیمی ہیں برطانوی وزیر خارجہ، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام سے بانی پی ٹی اے پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے اشارے نہیں ملے. حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مطلب برطانوی حکام نے پاکستانی حکام سے بات کی ہے، انہوں نے کہا وہ اشارے انہوں نے ہمیں نہیں دیے. تو عمران خان کے حوالے سے تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اشارے نہیں ملے، مگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں مگر ہم نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے. شاید یہی وہی وجہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اس رابطوں کو ٹلڈ کیا کہ یورپی ممالک عمران خان صاحب کو لے کر جانا چاہتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ وہی چیزیں خواجہ آصف صاحب جو کہتے ہیں. مزید کا برطانوی وزیر خارجہ نے کہ عدالتی معاملات ملک کا اندرونی مسئلہ ضرور ہے، تاہم بین الاقوامی ذمہ داریاں اور بنیادی آزادی کا احترام بھی ضروری ہے، جو کہ نہیں ہو رہا ہے. سیاسی مخالفت، آزادی اظہار رائے والے اور اجتماع کی آزادی جیسے مسائل پر تحفظات ہے. بالکل صحیح ہے جی، یہ سب آزادی ہمیں میسر ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ ہماری پوری نظر ہے. تو بیسیکلی یہ خط 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہوئی تھی، اس کے بعد زلفی بخاری صاحب نے عدلیہ کے سارے معاملے میں نظام میں تبدیلیوں کے تناظر میں یہ خط لکھوایا تھا ایم پی اے سے، جس پر باقاعدہ طور پر رابطہ کیا گیا ہے. مطلب بتایا برطانیہ کہ ہمیں تحفظات ہیں، اور یہ بہت بڑا رد عمل ہے کیونکہ پیغام پاکستان پہنچ چکا ہے. میں یہ کچھ گراؤنڈ سے جس کی بنا پہ میں کہہ رہا ہوں، تبھی ادھر 7 دن رہ گئے ہیں جی ڈو اور ڈائی والی جو پاکستان تحریک انصاف کی کال ہے. 24 تاریخ آج 17 ہو گئی، تو جب 7 دن رہ گئے ہیں تو ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. شیر افضل مروت صاحب نے بہت زبردست قسم کا شوشہ چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں 24 نومبر کا دھرنا 100 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 1000 دن کا بھی ہو سکتا ہے. بیسکلی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری تمام تیاری ہے، ہم 100 سے لے کر 1000 دن تک بیٹھ سکتے ہیں. یہ سب کے لیے پریشان ہے، سب کے لیے بول رہا ہوں، یہ سب کے لیے پریشان کن بات ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو تو ایک حکومت کی سپورٹ تو حاصل ہے نا، ایک صوبے کی سپورٹ تو ان کو حاصل ہے ہر حالت میں. تو حکومت کے لیے بڑی خطرناک بات ہے. چلیں ٹھیک ہے، تھوڑی بہت کہاں پہ تو ٹگوا دیں شیر عبد المرمد صاحب، باقی دیکھتے ہیں. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ، اور اس کی ہیٹ محسوس ہوگی. آج آپ کو سارا دن اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس وغیرہ ضرور نظر آئیں گی. سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی تھی کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات ہیں نا، اس میں دھاندلی کی تحقیقات کرائی جائیں. ایک درخواست دائر ہوئی تھی، اور اسی درخواست پر خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ 25 اکتوبر کے بعد کا انتظار کریں کہ قاضی فائز صاحب جائے تو اس درخواست پر عمل ہو تاکہ یہ حکومت چلتی بنے. 8 فروری 2024 کا جو انتخاب ہے وہ کل عدم قرار دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا، اس لیے 26ویں آئینی ترمیم بہت ضروری ہے، ہمارے سروائیول کا مسئلہ. یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے سامنے خواجہ آصف صاحب نے کی تھی. تو ان مقدمات کو سننے والے نا بینچ میں جسٹس عطر من اللہ صاحب موجود تھے. 3 مقدمات انہوں نے سنے، جسٹس عطر من اللہ صاحب اس کے اندر موجود تھے. اب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں عام انتخابات 2024 میں مبینہ دھاندلی سے متعلق جو 3 مقدمات سننے والا بینچ ہے نا، اچانک تبدیل ہو گیا. جسٹس عطر من اللہ صاحب 3 رکنی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. اب جسٹس شاہد وحید کی سرائے میں
3 رکنی بینچ 20 نومبر کو سماعت کرے گا۔ مطلب جسٹس اطہر من اللہ کو نکال دے گا۔ جسٹس من اللہ وہ جو مخصوص نشستوں کے اوپر اپنا فیصلہ دے چکے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ وہ جو یہ کہہ چکے ہیں کہ بلے کا نشان لے کے سپریم کورٹ نے ایک پاکستان کی عوام کا بنیادی حقوق چھینے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ وہ جو مانتے ہیں کہ پاکستان میں طاقت کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو اس کے حقیقی مینڈیٹ سے محروم کیا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جن کو اس بینچ سے باہر نکال دیا گیا، جس بینچ نے باقاعدہ طور پر 8 فروری 2024 کے انتخابات کے میں دھاندلی کی تحقیقات کرنی تھی۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہ ہے نظام ہمارا، ہائیبریڈ نظام۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔